Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Tahira Education Official to learn the Quran and learn how to implement the Quran in your daily life. So we are going to start with the ayah number 6 of the Surah Al-Baqarah and how to implement all the ayahs in the daily life, all the possible ayahs in the daily life. So let's start. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen ya rabbal alameen. So what does the ayah number 6 says? إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، أأنذرتهم خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرهم یا نہ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا آپ برابر ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آپ انہیں جنت کا شوق دلائیں، کہ جہنم کا خوف دلائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، سب ان کے لیے برابر ہیں، ان کے لیے ایک سا ہیں، ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا ڈفرینس، وہ اپنا طرز زندگی نہیں چھوڑتے. بٹ اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے، ایکشن پوائنٹ کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنی چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے تبلیغ کوئٹ کر دی؟ نو. تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں تبلیغ کرنی ہے. انہوں نے آخر سانس تک تبلیغ کری، آخری سانس تک دین کی دعوت دی، دین کی طرف لوگوں کو بلایا. اینڈ یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، آدھا راستہ ہم طے کر چکے ہیں. مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی سکسیس ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ہم اس کو ضائع نہ جانے دیں. اور اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، دنیا کا ہر شخص بھی چلا جائے گا تو کمی نہیں پڑے گی. اس لیے سب کے لیے دعا کریں. جن سے آپ نا امید ہو چکے ہیں کہ ان کو تو شاید ہی کبھی عقل آئے، یہ تو شاید ہی کبھی ہدایت کے راستے پر چلیں، ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں اور ان کو بھی دعوت دیتے رہیں ہر پاسبل وے سے، عاجزی سے، محبت سے، رسپیکٹ دے کر، اپنا ٹائم سپینڈ کر کے ان کے ساتھ ان کو. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ فرسٹلی ہمارے پاس تو نالج ہو، ہم جس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کو ہمیں بتانا بھی تو آنا چاہیے نا، وہ ہمارے لائف میں ایکشنز میں دکھنا چاہیے نا. ایسا تو نہیں کہ ہم ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جنہیں ہدایت نہیں ملنی انہیں نہیں ملنی، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہمیں جو کام سونپا گیا ہے وہ ہدایت کی طرف بلانا ہے، تو وہ ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. نیور کوئٹ دعویٰ اللہ اللہ. اوکے، سو نیکسٹ از، اور اس میں جاننے والی بات کیا تھی لاسٹ آیا میں جو ابھی ہم نے آیت نمبر 6 کری، کہ کافروں کے بارے میں اسپیشلی کہا گیا ہے. کافر کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے. انکار کس چیز کا؟ اللہ کا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا، رسولوں کا، فرشتوں کا، جنت کا، جہنم کا. جن کا پر یقین کرنے والے مومن ہوتے ہیں ان کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. نیکسٹ ہے آیت نمبر 7. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اوکے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. اوکے، کوئی ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوہ پردہ ہے، آڑ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہم حافظنا. سو 3 چیزیں یہاں پہ ذکر کری، ان کے دلوں پر مہر، دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں کے سامنے پردہ. غشاوہ ایسا پردہ ہوتا ہے جس سے تھوڑا سا اوپیک نظر آتا ہے، پورا ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے، لٹل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، کہ جو پھر بھی مہر لگ گئی دل پہ، کانوں پہ بھی لگ گئی، لیکن پھر بھی اگر کوئی حق دیکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ اوپن کر رکھا ہے اس کے لیے. جس کو حق دیکھنا ہوتا ہے، جو حق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے راستے بند نہیں ہیں. لیکن ایسے لوگوں نے، اچھا مہر کیوں لگی؟ مہر لگی گناہوں پر اصرار کرنے سے. ریزن کیا تھا مہر کیوں لگی؟ گناہوں پر اصرار کرنے سے، ریپیٹڈلی
committing sins. दूसरी बात, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा ना होने से, अपने गुनाहों की तौबा ना करने से, माफ़ी ना मांगने से, इसलिए अल्लाह ताला ने दिलों पर मोहर लगा दी और कानों पर भी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने एक रास्ता खुला छोड़ा, वो क्या था? वअला अबसारिहिम गशावा, आँखों पे पर्दा तो है लेकिन ऐसा पर्दा जिससे आप हक फिर भी पहचान सकते हैं, फिर भी ढूंढ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक्शन पॉइंट क्या है इसका? नेवर लूज़ होप, एक होप हमेशा रहती है, ठीक। और कोई इंसान कितना भी आपके साथ बुरा कर ले, आप उसको उसके लिए थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर छोड़ें, अल्लाह ताला ने छोड़ा है। तो ये हमें सिखाना है, अल्लाह ताला ने हमें सिखाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया है। एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन कुरान इट हैज़ पर्पस, इट इज़ नॉट बाय चांस, इट हैज़ अ पर्पस, राइट। नेवर लूज़ होप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गुनाहों, कुछ ऐसे गुनाह हो गए जिनका जो बहुत बड़े हैं और आप सोच रहे हैं अब तो मैं गई, नहीं, हमेशा एक होप होनी चाहिए। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह से सही गाइडेंस मांगते रहें। और दूसरी बात ये है कि गिव मार्जिन टू एवरीवन, सबको मार्जिन दीजिए, थोड़ा सा सबको सुधरने का मौका दीजिए, बदलने का मौका दीजिए। और मार्जिन कितना देना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस शख्स के साथ आप के क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या कनेक्शंस हैं, क्या रिलेशंस हैं, राइट। किसी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया है तो इतनी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है कि उसको दोबारा से अपने साथ बुरा करने का एक्सेस दे दें। नो, इतनी अकल से हमें समझ से काम लेना है। अल्लाह ताला ने शऊर हर शख्स को दिया है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना शऊर नहीं है कि मैं डिफरेंस कर सकूं, तो फिर अल्लाह से मांगे वो शऊर। देन आय नंबर 8, आय नंबर 8 सेज वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। वमिनन नासी, और लोगों में से, मन यक़ूलु, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व मा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो मोमिन। किसका जिक्र है? मुनाफिक, हिपोक्रेट्स का, राइट। वो क्या कहते हैं? अपनी ज़बानों से कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं, हम आखिरत पर ईमान लाएं, लेकिन वो मोमिन नहीं है। वी ऑलवेज़ हैव टू हैव अ चेक ऑन अस कि हम में तो ये हैबिट्स नहीं डेवलप हो रही कि हम कहते तो हैं हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन हम मोमिन नहीं हो रहे। दैट मीन्स हमें नेकी करके खुशी और गुनाह करके तकलीफ़ नहीं हो रही है। हमें अपने आप को चेक करते रहना है कि कहीं हमारे अंदर तो मुनाफिक की क्वालिटीज़ डेवलप नहीं होती जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वादा तोड़ने वाले बन जाते हैं, लड़ाइयाँ कराने वाले बन जाते हैं। और मुनाफिक की पहचान इंसान अगर खुद करना चाहे, तो जब अल्लाह पे यकीन होगा, आखिरत के दिन पर यकीन होगा, उसके बावजूद हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारी आखिरत ख़राब कर देंगे, ये कहीं ना कहीं ये हमें मुनाफिकत की तरफ ले जाएगा। तो ये अर्ली स्टेज है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए अपने आप को एट द लेवल ऑफ बिफोर द शोइंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, उससे पहले आपने अपने आप को रोक लेना है। तो एक्शन पॉइंट्स, कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। नो डिफरेंस इन स्टेटमेंट्स एंड डीड्स। हमारे स्टेटमेंट्स और हमारी डीड्स दो अलग अलग निश के नहीं होने चाहिए। जो हम कहें वो हम करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बल्कि कहते हैं कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो, राइट। सो वो वाला हमें अपने अंदर शख्सियत डेवलप नहीं करनी कि हम वो कहें जो हम करें ना। दैट्स वेरी बैड। ऑलवेज चेक मुनाफ़क़त इनसाइड, राइट। और हमें क्या करना है? वादे नहीं तोड़ने हैं। मुनाफिक की पहचान होती है कि वो झूठ बोलता है। हमें क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, प्रॉमिसेस ब्रेक नहीं करने हैं, लड़ाइयाँ नहीं करवानी हैं, ठीक। सो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। नेक्स्ट है आय नंबर 9। आय नंबर 9 हमसे क्या कहती है? युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। युख़ादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए,
وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ کہا کیا جا رہا ہے، یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ ایکچولی سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اور مومنوں کو دھوکہ دے دیا، بٹ ایکچولی دے ڈونٹ نو کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو اپنے ساتھ کر رہے ہیں، یہ سارے مس بیہیوز، یہ ساری ایٹیکیٹس کے خلاف باتیں، یہ سب کیا ہے، اپنے نفس کو دھوکے میں ڈالنا ہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اگر شعور ہوتا تو ان کو یہ خیال ضرور آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہے نہیں، ٹھیک؟ تو یہ شعور نہ رکھنے کی وجہ سے یہ ساری بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایکشن پوائنٹس ہمیں کیا ملتے ہیں؟ وی آر انڈر آبزرویشن، وی آر انڈر آبزرویشن، وی آر انڈر سرویلینس۔ ہم ہر وقت جو ہے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، ہم جو جو کر رہے ہیں ہم سے پوچھا جائے گا، رائٹ؟ اور ہم اگر کچھ برا کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، رائٹ؟ ایسا سوچنا بھی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ انسائڈ آؤٹ بی گڈ، ہمیشہ اچھا شخص بن کر رہنا ہے، ہمیشہ اچھا انسان بن کر رہنا ہے، کیونکہ ہم اگر کچھ بھی برا کریں گے تو وہ ہم کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ وہ ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں، ٹھیک؟ اپنے شعور کو ڈیولپ کرنا ہے، شعور ڈیولپمنٹ، کیونکہ وہی ہمیں یہ بتائے گا کہ کب ہم کیسی بیوقوفی کر رہے ہیں، رائٹ؟ شعور سے ہی پتہ چلتا ہے۔ آیہ نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے بڑھا دیا ان کے مرض کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پینفل، بما کانوا یکذبون، وجہ کیا ہے؟ بوجہ یہ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ سو یہاں تو صاف ہی صاف پتہ چل رہا ہے، ایکشن پوائنٹ سب سے پہلے، نیور لائی، بی ہیبیچول آف سیئنگ ٹروتھ۔ لائی کی کون کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ ہم لائی کب کرتے ہیں؟ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، بڑی بڑے ٹینشنز آ جاتی ہیں، ان کے الگ ریزنز ہوتے ہیں، لیکن آپ گھر میں ہیں، آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی، فون آ جائے تو بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ امی گھر پر نہیں ہے۔ گھر میں ہے فادر، باہر کوئی انہیں بلانے آ جائے تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ابو گھر پر نہیں ہے۔ کال آئے کسی کی، میں راستے میں ہوں۔ یہ ہیں چھوٹے چھوٹے جھوٹ جنہیں ہم جھوٹ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے جھوٹ، چھوٹے چھوٹے گناہ پہاڑ جتنے ہو جائیں گے، رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، رائٹ؟ تو وہ رائی ہے جو بہت جلدی پہاڑ کی شکل اختیار کر لیں گے، کیونکہ جب ایک بار انسان ان کا عادی ہوتا ہے تو پھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے بچے ہیں یا آپ ٹین ایجرز ہیں یا جو بھی ہیں، آپ جس بھی ایج کے ہیں، ایک بار کو چانٹا کھا لینا، غصہ سہ لینا، اگر غلطی ہو گئی تو سب کی ڈانٹ سن لینا، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ کی اسمیل سے فرشتے وہ سو دور چلے جاتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ دردناک عذاب، کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اللہم حافظنا، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم، آمین یا رب العالمین۔ تو دلوں کا مرض جھوٹ تک لے جاتا ہے۔ دلوں کا مرض کون سا والا؟ ہارٹ اٹیک؟ نو۔ کون سا دل کا مرض ہے یہ منافقت دل کا مرض ہوتی ہے، وہ جھوٹ بلواتی ہے، کفر جھوٹ بلواتا ہے۔ جب ہمیں اللہ کا یقین نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی حساب کتاب کا دن ہے، تو پھر ہم کھول کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں ایمان پر آ جائیں، ہر حال میں اپنے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ کریں جو ایک مومن کی ہوتی ہیں۔ کتنا بھی ٹف پڑھیں، کتنا بھی، آپ پہلے ٹف لگے گا لیکن پھر ایزی ہو جائیں گے، پھر آپ یوزڈ ہو جائیں گے، پھر مشکل نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولنا اپنی لائف سے بالکل نکال دیں، چھوٹی چھوٹی اپنے جھوٹ کو خود پکڑیں۔ ہم آپ ریلائز کریں کہ مجھے یہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، یہاں جھوٹ کی ضرورت نہیں تھی، تو دھیرے دھیرے آپ محسوس یہ کریں گی کہ جھوٹ کی ضرورت کہیں بھی نہیں تھی، میں اتنے سالوں سے کیوں ہی بولتی آ رہی تھی۔ جھوٹ کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی اور کہیں نہیں ہوتی۔ جو بہت سیویئر پیک پہ ہوتی ہیں چیزیں، ان کی بات الگ ہے۔ نیور لائی، اور سیک فارگیونیس فرام اللہ سبحانہ و تعالی، رائٹ؟ کیوں؟ عذاب علیم نہ ملے، وہ پینفل ٹارمنٹ نہ ملے ہمیں، آمین۔ آیہ نمبر 11 پر آتے ہیں،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ ایک اور عادت ہوتی ہے منافقت کی. یہ سارے جو چیزیں ہیں یہاں سے یہاں تک منافقوں کی چل رہی ہیں، رائٹ. ان کی ایک عادت کیا ہوتی ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیا کرتے ہیں منافق؟ شوگر کوٹڈ باتیں کرتے ہیں انہیں. اور فساد کیا چیز ہے؟ فساد ہر وہ چیز جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. اس میں فصلوں کی کٹائی بھی آ جاتی ہے، اور جلانا، اور ان کے اس کی بے حرمتی کرنا، اور دنگے فساد بھی آ جاتے ہیں چھوٹے لیول پر بھی. ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر بھی ہمیں غور کرنا ہے. ٹھیک. اور اصلاح ہونے کے بعد فساد کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو نئی نئی چیزیں اسلام میں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں، بلکہ کلچر میں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں، بے حیائی پروموٹ کی جا رہی ہے، تمام گناہوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ فساد ہے، جس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کے نام سے پیش کرتے ہیں، رائٹ. اور سہولیت کے نام سے، ٹیکنالوجی کے نام سے، رائٹ. ان سب چیزوں کے یہ پیارے پیارے اٹریکٹیو آئی کیچنگ ٹیگز لگا کر وہ منافقت کے ساتھ ہمارے لیے فساد کریٹ کر رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیور لیڈ ٹو فساد، رائٹ. فساد میں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ فساد سے زیادہ ہم لوگ فیملیئر ہیں بجائے اس کے انگلش ٹرمینالوجی کے. زمین میں کسی بھی قسم کا کوئی فساد نہیں کرنا. کبھی اپنی ارتھ کو گندا نہ کریں، بیکاز اٹس آور پلانٹ. وی کین ہیو پلان بی بٹ وی کانٹ ہیو پلانٹ بی، ریممبر آلویز. ہمارے پاس کسی بھی کام کو کرنے کے مزید طریقے ہو سکتے ہیں، اے بی سی پلاننگز ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس دوسرا پلانٹ نہیں ہو سکتا ہے. پانی ویسٹ مت کریں، ریورز کو گندا مت کریں، پولیوشن مت کریں، یہ سب فساد کی قسمیں ہیں. تو جتنی بھی چیزیں فساد کے انڈر آتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں ہیومنس کو، اینیملس کو، لیونگ بینگس کو، سب فساد میں آتا ہے. پیڑ کاٹنا، درخت کاٹنا، ڈیفارسٹیشن فساد میں آتا ہے، رائٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ زمین کو خراب کرتا ہے. یہ ساری چیزیں لوگوں کی لائف اور سروائیول کے لیے ایک خطرہ بن جاتی ہیں اس کے بعد چیزیں. تو اس لیے نیور لیڈ ٹو فساد اینڈ سرچ فار دی فساد. آپ کے آس پاس کس کس قسم کے فساد ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر سرچ کیجئے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہ شعور مانگیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا، اور ہم اس سے اجتناب بھی کر پائیں، رائٹ. سو نیور لیڈ ٹو فساد، اینڈ آلسو نیور گیٹ impressed with sugar coated talks. کچھ لوگ کئی بار ہم بیوقوف بن جاتے ہیں. ہر انسان کی ایک ہسٹری ہوگی جس میں وہ بیوقوف ضرور بنا ہوگا اگلے شخص کے ہاتھ. وہ اس میں کیا وہ ہتھیار اپناتے ہیں؟ شوگر کوٹڈ باتوں کا. تو ہمیں شوگر کوٹڈ باتوں کی ذرا تحقیق کر لینی ہے. شوگر کوٹڈ باتیں جیسی وہ دکھ رہی ہیں وہ ویسی ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بیوقوفی کرنے سے اور کسی کے وکٹم بننے سے بچ جائیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں شعور کی ہیں. ہر آیت میں آپ کو ایکشن پوائنٹس ضرور مل جائے گا انشاءاللہ. سو یہ سارے ایکشن پوائنٹس ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ابھی سے اپنی لائف میں پریکٹس کرنا شروع کر دیں. ابھی سے ہم اس کو پریکٹس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ عہد کرتے ہیں کہ ہم سارے ایکشن پوائنٹس فرام دی قرآن ول پریکٹس ان آر ڈیلی لائف. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.